عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل لربك وانحر، لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے، وہ جس ہستی کو چاہے چن لے، جن دنوں کو چاہے فضیلت سے نواز دے، جن اوقات اور جگہوں کو چاہے فضیلت سے نواز دے، کیونکہ فضل کا مالک وہی ہے اور کائنات کا بھی خالق و مالک وہی۔ آج کا یہ مبارک دن جو جمعے کا دن بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اگر انسان عرفے کا روزہ رکھتا ہے اسے 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور ویسے بھی یہ 10 ذی الحجہ میں سے ایک مبارک دن ہے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر تو سارے کے سارے ہی چنیدہ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ محبت کے 9 اور بعض نے 15 درجے نقل کیے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جو محبت کا ہے وہ خلت کا ہے، اور اللہ عز و جلال نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔
اس مقام و مرتبے پہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آیا اور کس عمل کو رہتی دنیا تک اس رب تعالیٰ نے جاری کر دیا، وہ عمل تھا جس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کل ہر مسلمان جس کے پاس طاقت ہے وہ چھری چلا کے اس یاد کو تازہ کرے گا، اللہ کے سامنے قربانی پیش کرے گا۔ قربانی کیا ہے اور قربانی کی حکمتیں کیا ہیں اور قربانی کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے اور قربانی کس طرح ہونی چاہیے اور اس کے آداب کیا ہیں، اور اگر کوئی قربانی یا حج نہیں کر سکا یا نہیں کر پائے گا کل قربانی، تو کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے اسے قربانی اور حج کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ یہی چند وہ نکات ہیں جو آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، وہ بھی رب کے نام کی ہی قربانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے 1518، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر مسلمان گھرانے پر ہر سال قربانی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6490، من کان له سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی واضح ہیں، من کان له مال، جس کے پاس مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ کس تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سمجھائی کہ قربانی ہر سال ہر گھر پہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس طاقت تو ہے، وہ قربانی کرنا نہیں چاہتا یا ان مستشرقین کی باتوں کے دھوکے میں آ گیا، جس طرح آج فکری گماشتے اس سنت کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں فقیروں کو مال دے دو، قربانیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کو مال دینے کی رغبت دلائی ہے، لیکن قربانیاں چھڑا کر نہیں۔ کس طرح صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں، کہا میرا نکاح کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں۔ التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو کوئی انگوٹھی مل جائے، فالتمس ولم یجد شیئا، کچھ نہیں ملا۔ کہا تو مہر کیا دو گے؟ کہا ازاری، یہ میری چادر ہے، آدھی اپنے پاس رکھ لوں گا، آدھی اس کو بطور مہر دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک، یہ بھی مہر میں دے دو گے تو باقی کیا بچے گا تیرے پاس؟ صحابی ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ،
آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ من ذالک، ان مجرموں کی بات کے مطابق، کہ چلو اٹھو اپنی قربانیوں کے پیسے اس کو دے دو اور قربانی نہ کرنا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا هل معك من القرآن شيء، پیسہ نہیں ہے نا، صورتیں تو قرآن کی کچھ یاد ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول یاد ہے۔ فرمایا أزوجك ما معك من القرآن، یہ صورتیں اپنی بیوی کو پڑھا دینا، یہی تیرا مہر ہے اور میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ازل سے شیطان انسان کا دشمن ہے، بھیس بدل بدل کے آتا ہے، اور اللہ کا خوف جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے فتوے بھی آتے ہیں، اور ایسے ایسے فتوے کہ انسان اپنی زبان پہ لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس لیے امام ابن قدامہ لکھتے ہیں فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَةِ، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قربانی جو ہے یہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ یہی تو سال کے بعد ایک وقت ہوتا ہے جس میں قربانی کی 4 حکمتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جس نے قرآن اور حدیث کی یہ حکمتیں سمجھ لیں وہ کبھی قربانی کا انکار نہیں کرتا۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ حضر جلال نے جب اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ جذبہ ایثار، وہ جذبہ قربانی جو نبی نے دکھائی تھی، یہ مومنوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس یاد کو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ مدت مدید کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ بیٹا ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے دیا، اور سارہ علیہ السلام ان کی بیوی تو تھی، اور صحیح بخاری کا قصہ کتنا خوبصورت ہے۔ ظالم بادشاہ سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، آخر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہو رہا تھا اور پیغمبر ابراہیم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اب مصیبتوں سے بچنے کا راستہ ہی ایک ہے، اور اللہ حضر جلال ان کو دکھا رہے تھے۔ پھر کہنے لگا یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے جو میرے پاس تم لے آئے ہو۔ اس نے خدمت کے لیے ہاجر بطور خدمت گزار سارہ کو تحفے میں دی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، دوڑنے کے لیے، اور یہ عمر وہ ہوتی ہے جب بچے کی ہر ادا
والدین کو بھاتی ہے، خوش کرتی۔ ساتھ ہی حکم آ گیا، نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اور کسی کے خواب وحی نہیں ہو سکتے۔ خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں۔ نبی نے اپنی خواب بھی اپنے بچے کو بتائی، اور بچے یوسف کو بھی خواب آئی تو اس نے اپنے باپ کو بتائی۔ یہ منہج ہے۔ آج لوگ اپنی خوابوں کو فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، جن کے منہج درست ہوتے ہیں وہ اپنی اس طرح کی باتیں والدین سے کرتے ہیں، والدین اولادوں سے کرتے ہیں۔ کہاں ابا جان دیر کس بات کی؟ جب حکم اس کا آ گیا ہے تو پھر آپ جو حکم ہے اس کو بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن نے کس قدر خوبصورت عبارت پیش کر دی، فلما اسلما، جب دونوں نے ہی اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے گردنیں جھکا دی، مان گئے، مسلمان ہو گئے، مطیع ہو گئے، ایک چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا اور دوسرا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ یہ اصول اور قاعدہ ہے میرے رب کا، جو اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز پیش کر دیتا ہے اللہ اسے اس سے اچھی چیز دیتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے رب تعالیٰ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ بیٹا پیش کر دیا، وفدیناہ بذبح عظیم، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ نے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ چھری بھی چل رہی ہے، کٹ نہیں رہا کچھ۔ اس وقت تک جب تک اللہ نے جنت سے ایک جانور اس کے نیچے لٹا نہیں دیا، اس وقت تک چھری نے کام نہیں دکھایا۔ اللہ ذوالجلال نے اسماعیل کو بھی بچایا اور اس چھری کے نیچے جانور بھی لٹایا، اور رہتی دنیا تک اس قربانی کی سنت کو جاری بھی کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ سنت جو 1400 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اختیار کر رہی ہے، آج ایک مجرم اٹھے اور کہے کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو شرم اور حیا ہی نہ آئے کہ اپنی عقل کو شریعت سمجھ بیٹھے، اور جتنی ایلیٹ کلاس ہے وہ سمجھے کہ ہاں یہ بڑی بات کر رہا ہے، اس کی بات سننی چاہیے، بات محمد مصطفیٰ کی سننی چاہیے، بات اللہ ذوالجلال کی سننی چاہیے۔ یہ کسی کی زبان سے بھی نکلے وہی بات سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، سب سے اسما ہے، سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس کو سنا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ تو قربانی اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم اس جذبہ ایثار کو ہر سال زندہ کرتے ہیں، اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہاجرہ جب ان کو بیت اللہ میں چھوڑ آئے تو سارہ کے پاس تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو سارہ کو یہ بات ذہن میں آئی کہ وہ اکیلی کیسے اس کو مینج کرتی ہوگی، کہا اس کو واپس لے آئے، اس کو دور نہ کرے۔ اس خیر خواہی اور اس محبت کے انداز کو اللہ نے کتنا پسند کیا، جس کو پہلے اولاد نہیں ملی تھی، اللہ نے اس خیر خواہی کی بنیاد پہ سارہ کو بھی اولاد سے نواز دیا۔ کس طرح سلیمان نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ کیا، جب ان کی وجہ سے نیکی میں تاخیر ہوئی، کیسے گھوڑے ذبح کیے، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اللہ نے ہوا کا تخت بنا کے بطور انعام دے دیا جو ظہر تک 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا۔ انسان جب چھوڑتا ہے اللہ کے لیے کچھ چیز، تو میرا رب کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ دگنا چگنا کیا، وہ سینکڑوں گنا بنا کے اللہ واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی حکمت دوسری یہ ہے
کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ کی نظر قربانی کے گوشت اور اس کے حجم پر شاید ہوتی ہے، لیکن میرا رب میرے اور آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ کس محبت سے جانور پیش کرتا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو یاد رکھنا تیرا رب تیرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اس دل کو اللہ کے ساتھ لگا لینا، اس دل میں صرف اپنے رب کی محبت کو جاگزیں کر لینا، کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرے درجات تیرا رب ضرور بلند کرے گا۔ تیسری حکمت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھائی، وہ لوگ سال بھر جن کو گوشت کھانا میسر نہیں آتا، آج رونا روتا ہے انسان میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ کبھی سوچا آج دو دو چار چار جوتیاں ہونے کے باوجود عید پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی کی کہ ایک اور جوتی چاہیے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ آج سٹیٹس کی دوڑ میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، کتنے ایسے لوگ ہیں سال گزر جاتا ہے ان کو گوشت کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین۔ سیدنا علی کو حکم دیا کہ یہ جانور جو ذبح ہوئے ہیں ان کے اور ان کی کھالیں مسکینوں میں تقسیم کریں۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، چھوٹے بھائی کی یہ بات یاد رکھیے گا۔ دنیا میں کام سارے چل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہے کہ آپ دین کی جہت درست رکھیں، بات وہ کریں جو محمد مصطفیٰ نے کی، اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں۔ ادارے بھی کھال دینا چاہتا ہوں فلاں جگہ پہ دوں گا، محمد مصطفیٰ نے حکم دیا تھا علی یہ گوشت بھی، یہ جھولے بھی اور یہ کھانے بھی لے جاؤ مسکینوں میں تقسیم کرو۔ اور قیامت کا دن ہوگا، منہ سے زنجیر ڈالی جائے گی اور پچھ سے نکالی جائے گی 70 ہاتھ یہ زنجیر، اور اس طرح انسان کو آگ پہ بھونا جائے گا جس طرح مچھلی اور مرغی بھونی جاتی ہے۔ جواب ملے گا یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھانے پہ یہ رغبت نہیں دلاتے۔ چوتھی حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور بیان ہوتی ہے، اس خوشی کے موقع پہ اللہ کی شکر گزار بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ نے خوشی دی، اور اللہ عز و جل نے یہ خوشی کے 2 موقع رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا
اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. یہ چھپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر بنایا ہے. جب ان کو ذبح کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے قربان کیا کرو، اور جب گوشت بن جائے تو خود بھی کھاؤ. قناعت کرنے والے جو مانگتے نہیں ہیں ان تک بھی پہنچاؤ، والمعتر، اور ایسے فقیر لوگوں تک بھی پہنچاؤ. یہ بھی حق ہے کہ ان کو محروم نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت آخر میں کیا بتاتی ہے؟ اللہ نے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لو. اس قدر انسان کے لیے اللہ نے شکر گزاری کے موقع رکھے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٌ، قصوں میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں. ابھی چند ایام پہلے ہی ایک شخص نے اپنی زندگی کا قصہ لکھا ریاض میں. 3 دوست تھے، بیٹھے بات ہوئی، ایک دوست نے دوسرے دوست سے 3 لاکھ ریال قرض لے لیا. ضرورت پڑتی ہے انسان لے لیتا. وقت گزرا، قرض لینے والا فوت ہو گیا. وفائیں اس کو کہتے ہیں. رابطہ کیا گیا، اولاد نے کہا کہ اس کی تو وراثت ہی 6 لاکھ ریال ہے، 3 لاکھ آپ کو دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا. دینے والا بھی پریشان ہے اور تیسرا دوست بھی پریشان ہے، میں بھی ساتھ تھا، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی جانے والے کے ساتھ. اور وہ لکھتا ہے کہ مجھے خواب آئی کہ میرا دوست پریشان ہے. 1 دن 2 دن میں نے سوچا اصل وفا یہ ہے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں تو ہاتھ پہ ہاتھ ساری رکھتے ہیں. مشورہ کیا، اللہ ذو الجلال سے مشورے کے بعد فیصلہ کر لیا میں اپنی دکان بیچ کے اپنے دوست کا قرض اتاروں گا، وہ بھی سکھ میں آ جائے گا اور اس پہ بوجھ بھی نہیں رہے گا. 3.5 لاکھ ریال کی دکان بیچی اور 3 لاکھ اس کے ہاتھ پہ رکھا. بھائی یہ قرض میرے سامنے میرے دوست نے لیا تھا، آپ کا بھی دوست تھا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اب لے لیں. میرا رب مالک ہے، اس 50,000 میں بھی مجھے برکت دے. خواب دیکھتا ہے کہ دوست خوش ہے، یہ بھی خوش ہو گیا. دوسرا دن ہوتا ہے، ایک شخص آ کے کہتا ہے یہ 1 لاکھ ریال میری طرف سے گفٹ ہے، مجھے پتا چلا کہ آپ نے دکان بیچی اس لیے کہ قرض ادا ہو. بازار میں سامان لینے گیا، ایک شخص ٹرک بھر کے لایا کہ یہ سامان ہے، یہ 2 دکانیں صفائی کر لو، جو پسند ہے رکھ لو، سامان بیچ کے اتنے پیسے سامان کے واپس کر دینا، باقی آپ کے ہی ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے کافی اصرار کیا لیکن نہیں مانا. اور یہ جو رمضان گزرا ہے، کہتا ہے میں نے رب کی رضا کے لیے وفا کا خیال کیا، آج اس رمضان میں 30 لاکھ ریال میں نے زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کی. من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ تو دنیا کے انعامات ہیں، میرے رب کے محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں جو دنیا میں کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے. مالک الملک اس کی قیامت کی مصیبتوں کو دور فرمائے. جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق سے نوازے. تو یہ 4 حکمتوں کی بنیاد پہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرتے وقت بھی ہمیں چند باتوں کا خیال کرنا ہوگا. قرآن نے اس کی ایک ہی حقیقت کھولی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
میری نماز بھی ہو تو کس کے لیے؟ میری قربانی کا رخ بھی ہے کس کی رضا کے لیے؟ اللہ۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میں زندگی کا ایک ایک پل اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، اور جب مجھے موت آئے گی تو میں نے جانا بھی تو اپنے مالک کے پاس ہے۔ پیغام دے دوں اپنے بھائیوں کو، سنت ہے علاج کرواؤ بیماری کا، سنت ہے احتیاط کرو، لیکن کبھی دل میں کڑن محسوس نہ کرنا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنا پسند کرتے ہیں۔ جانا میں نے اور آپ نے کدھر جانا ہے؟ رب کے پاس جانا ہے۔ وہ دیہاتی اچھا نکلا، دیہاتی بنا لینا کہ اس کی موت پہ فرشتہ موت کا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ پہ موت کا فرشتہ بیٹھا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ مسلمان کو یقین اور توکل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ چاہے گھر لیٹے لے جائے، بات کرتے بلا لے، اس نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے۔ یہ تو ہم ہیں بیچارے، سوچتے ہیں یہ ہوگا تو پھر شاید فوت ہوگے۔ میرے رب کے سامنے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ مالک ہے ہمارا۔ پھر سنیے، مالک ہے، وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات جس کا خیال کرنا ضروری ہے، شرک اور بدعت سے بچ جائیے۔ یہ 10 جانور قربان کرنے کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اسے خون بہانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ بدعت سے بچیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ بولے ہیں، ان اللہ احتجز التوبہ، احتجر التوبہ، حجب التوبہ۔ بدعتی انسان کے سامنے اللہ نے پردہ لٹکا دیا، رکاوٹ ڈال دی ہے، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ کب تک؟ سیدنا حسن بصری کی روایت میں ہے، حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کی توبہ ہی قبول نہیں۔ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے۔ میرے بھائی، اگر سنت کے مطابق کام من ابلیس کے نزدیک برائیوں سے بھی زیادہ محبوب چیز بدعت ہے۔ کیوں؟ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب عنها ولا يتاب منها، کیونکہ جس کو بندہ برائی سمجھتا اس سے تو توبہ کر لیتا ہے، اور بدعت تو نیکی سمجھ کے کرتا، اسے توبہ نہیں کرتا۔ جب توبہ نہیں کرتا تو اس کا بنے گا کیا؟ اور حلال مال اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 4519، جو حرام مال سے پیٹ بھرتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں حرام سے بچائے۔ سنت کے مطابق قربانی کیجئے۔ 5ویں ذمہ داری، سنت کے مطابق قربانی کیسے ہوگی؟ بنیادی طور پہ اس نے 4 شرطوں کو سامنے رکھی۔ اپنی قربانی کیجئے۔ آپ کہیں گے ہر بندہ اپنے ہی کرتا ہے۔ آپ جس کے مالک ہیں جائز طریقے سے مالک بنے۔ یہ نہیں ہے کہ استری کر کے جھوٹے نوٹ جو ہے آپ نے دیے اور قربانی چھین کے لے گئے، بعد میں پتہ چلا سارے کا سارا مال جو دیا ہے وہ تو جھوٹا تھا، وہ تو نقلی تھا۔ فراڈ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، دھونس کے ساتھ سوچنا ہوگا میں اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں، میں کام کیا کر رہا ہوں؟ یہ تمہارے پیٹ میں گوشت تو چلا جائے گا، اللہ کے ہاں قربانی وہ قبول ہوگی جو آپ کی اپنی قربانی ہے، یہ آپ کو دی گئی ہے، جس کے آپ مالک ہیں۔ دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی ایک چھوڑ کے 100 بھی کر لیں گے، اس کا کچھ نہیں بنے۔ قربانی وہ کرنی چاہیے جس کی جنس جب 2 سال کی ہو جائے،
آپ بھیڑ بکری کر سکتے ہیں، بھیڑ کی شرط یہ ہے 1 سال کا ہو جائے تو ہم مذکر و مؤنث کر سکتے ہیں، لیکن بکری کی شرط یا بکرے کی شرط جو تیسری ہم بیان کریں گے، شریعت نے عمر بھی طے کر دی ہے، جب ہوگا اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ بہت سارے بھائی بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، کہتے ہیں کیا ہے اس میں مسئلہ ہے؟ الجاموس نوع من البقر، قیاس اس وقت ہوتا ہے جب نص نہ ہو، اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب نص موجود نہ ہو۔ قرآن نے جوڑے ذکر کیے ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ مُسِنَّةً، جب تک دوندا نہ ہو جانور نہ کیا جائے، إِلَّا أَن يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ، اگر مشکل ہو فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو پھر آپ 1 سال کا جانور کر سکتے ہیں سوائے بکری اور بکرے کے۔ ابو بردہ بن نیار نے عید سے پہلے چھری چلا دی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شأتک شأت لحم، گوشت ہے اپنے گھر والوں کو کھلا لو۔ کہا ان عندی داجنا جزعة من المعز، میرے پاس ایک پالتو ہے خیر من مسنہ، لیکن دیکھنے میں وہ دوندے سے بھی اچھا ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصلح لغیرک، تم کر لو، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کروا دیا، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، صحیح الجامع کی روایت ہے 1596۔ جزع جو 1 سال کا جانور ہے، بھیڑ مذکر اور مؤنث ہے، دمبا ہے، آپ کر سکتے ہیں، جس طرح دوندا کفایت کرے گا اس طرح یہ بھی کفایت کرے گا۔ لیکن چوتھی بات بھی یاد رہنی چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ العوراء البین عورها، پہلا عیب ایسا کانا جانور کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو، والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا عیب بھی بیان کیا اور فرمایا والمریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور کہ اس کے بیماری بھی واضح ہو، چل ہی نہیں سکتا۔ والکثیرہ التی لا تنقی، اور ایسا جانور جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، چلاؤ دائیں طرف جائے بائیں طرف، جانوروں کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے، ایسے جانور اللہ کے سامنے پیش نہ کرو۔ قربانی جو ہے وہ عیبوں سے پاک ہونی چاہیے۔ آپ قربانی میں ایک پہلو یہ بھی سامنے رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ایک ہی جانور، ایک ہی بکری پورے گھر کی طرف سے کی جاتی تھی، لیکن اب لوگوں میں فخر آ گیا اور انہوں نے یہ کام شروع کر لیا۔ اللہ کے لیے آپ 100 جانور بھی قربان کر سکتے ہیں، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، فخر، ریاکاری، نمود و نمائش ہے تو پھر ایک بھی قبول نہیں۔ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 کو خود نحر کیا، اور باقی 37 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے حوالے کیے، انہوں نے قربان کی۔ گائے اور اونٹ میں آپ ساتھ ساتھ حصے رکھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایسے کیا، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، اونٹ اور گائے میں ساتھ ساتھ حصے رکھے۔ اور یہاں رک کے میں ایک عرض کر دوں، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بس جی 2-4 لوگوں کے ابھی عقیقے باقی ہیں تو ایک گائے لے کے اگر ہم عقیقے کر لیں تو ٹھیک ہے۔ میرے محترم، میرے معزز، عقیقہ اگر کسی بچے کا ہے تو 2 جانیں قربان کرنی چاہیے، 2 حصے نہیں، اور اگر بچی ہے تو 1 جان قربان کرنی چاہیے۔ گائے کے اس طرح حصوں میں اپنے عقیقے کو مرج مت کیجیے گا، آپ اس کے لیے الگ جانور کیجیے۔ ہاں روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ اونٹ کے 10 حصے بھی کیے گئے، کب؟ جب اتنا مہنگا ہو جائے، 10 بکریوں جتنی اس کی قیمت ہو جائے، یا جانور ملتا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اونٹ میں 10 حصے بھی صحابہ کرام نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے بعد ہی قربانی کی اور 7 آداب بھی بتائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ واللہ اکبر،
بسم اللہ اللہم تقبل منی، گھر والوں کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، وعن اہل بیتی، آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی خود بھی کی ہے۔ اگر آپ یہ سارا سلسلہ خود سنبھال نہیں سکیں گے، نہیں سنبھال سکتے، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی کر لیتے ہیں، آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور فرمایا اعنی علی، میری مدد کیجیے، آؤ میرے ساتھ لگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا، امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، بیٹیوں جاؤ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کرو۔ آج لوگوں میں عجیب صورتحال ہے، عورت کی تو ہاتھ لگ جائے تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں ان کتابوں میں لکھا ہوگا جو شیطان نے لکھ کے آپ کی طرف بھجوائی ہیں۔ صرف اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر پہنچی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 505 کہ عورت نے بکری ذبح کی ہے، کیا کیا جائے؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، فرمایا کھاؤ، کیا ہے؟ ہو صحیح بخاری کی روایت اور مومن سوچتا پھرے کہ مکروہ۔ اللہ عز و جلال صحیح دین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ادب یہ ہے، چھری کو تیز کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے قربانی پر۔ احسان کیا ہے؟ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو اچھی طرح تیز کرو، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے لے جاؤ۔ خُذْ سَافِلَتَهَا، آپ آرام سے پیار سے اس کو لے کے جاؤ۔ اب اس کو چھری تو آپ نے پھیرنی ہے لیکن اچھے طریقے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آپ جانور کے سامنے چھری کو تیز کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر تو اس کا علاج اور بھی کرتے تھے۔ ایک شخص نے ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے، چھری تیز کر رہا ہے اور جانور دیکھ رہا، انہیں کوڑا پکڑ کے اس کی تربیت کی کہ تیرا ایسا علاج ہونا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قربانی کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دو طریقے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اونٹ کو کھڑا کیجئے اور اس کی بائیں ٹانگ کو باندھیے اور پھر اس کو نہر کیجئے، تیز دھار اس کے لبے میں ڈالا جاتا ہے اور خون سارا نکل جاتا ہے، اور باقی جتنے جانور ان کو لٹا کر کیا جاتا ہے۔ یہ نہر کرنا ہے اور وہ ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ خسی جانور ہے یا خسی نہیں ہے، دونوں جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں۔ کل ایام التشریق ذبح، سب سے افضل دن تو قربانی کا دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ پہلے دن قربانی کیجئے، نہیں تو دوسرے دن کیجئے، اور آپ کے لیے اجازت ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تصدقوا وادخروا، چار چیزیں، آپ خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی دو، صدقہ بھی کرو، اور اگر آپ نے زیادہ جانور کیے ہیں، پہلے تو اجازت نہیں تھی کہ 3 دن سے زیادہ آپ گوشت کو رکھ سکیں، پھر اجازت مل گئی، آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں جب زیادہ ہو اور آپ تقسیم کر چکے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جب ان کے سامنے سیدنا علی تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، کہا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا ہے۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، اگر آپ سنبھال کے رکھا ہے آپ نے تو آپ 1 ذی الحجہ سے اگلی ذی الحجہ تک بھی اسے کھا سکتے ہیں، جیسے کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3563۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ سن چکے ہیں۔ کھال کے بارے میں 3 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ من باع جلد اضحیہ دم عفراء احب الى اللہ من دم سوداوین،
دم عفرا جو بالکل سفید ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک 2 جانوروں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ قربانی آپ ایک کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کی روشنی میں آپ کو 2 قربانیوں سے بھی زیادہ محبوب چیز کا عمل کرنے کی توفیق ملے گی اور اجر ملے گا۔ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال باتوں کو سمجھ کے سنت کے مطابق نیکی کرنے اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ۔ سورج نکل آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے حج عمرے مکمل کیے گئے کا اجر و ثواب عطا کر دیتا۔ آپ روزانہ کر سکتے۔ دوسرا طریقہ، من تطہر فی بیتی، جو گھر سے وضو کرتا ہے پھر مسجد میں فرض نماز پڑھنے آتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جب یہ نماز پڑھ کے گھر واپس جاتا ہے تو اجر اتنا ہی لیتا ہے جتنا احرام بند کے حاجی حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آیا۔ تیسرا طریقہ، حدیث میں آتا ہے جو گھر سے مسجد آیا اور یہ نیت کر کے آیا، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، میں کوئی دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، یہ نیت میرے رب کو اتنی پیاری ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا کسی نے حج کیا ہے اور اپنے گھر جا رہا ہے۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں، عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں، اللہ اب یہ نہیں پوچھا کو ہمیں بھی بتائیں، کوئی لائن کوئی ہمارے بھی اتنا مال مل جائے، کہتے ہیں یہ بتائیں کہ اتنا اجر ہم کیسے لے سکتے۔ سبحان اللہ، کہا پریشانی کی کیا بات؟ تم نماز پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تم نے 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ حج کرتے ہیں کیونکہ مال زیادہ ہے، عمرہ کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، یہ کام تم مسجد میں بیٹھ کے کر لینا، ان 4 کے برابر تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے صحابہ بیٹھ گئے، وہ امیر صحابہ جانے لگے، انہوں نے کہا یہ کیسے بیٹھے؟ کہا کیسے بیٹھے ہو؟ اب وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، وہ آج کل کے دور کے لوگ تو نہیں تھے، نہیں لائن نہیں بتا سکتا جو میں نے اختیار کی ہے، انہوں نے بتا دیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ کہا اللہ کے رسول یہ عمل تو وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ اس رب کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے۔ 5واں طریقہ صحیح الجامع کی روایت ہے، 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے اور حکمت و دانائی بھی ہے، وہ اللہ کی راہ میں صحیح خرچ کرتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ اس کا جنت میں ہوگا مال والوں میں۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے مال نہیں ہے، لیکن کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی مال ملے تو میں بھی ویسے ہی کام کروں جیسے وہ کر رہا ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اللہ اس نیت کے بدلے بھی اسے اجر پورا ہی دیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو قربانی نہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے یاد رہنا چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1316، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث میں الفاظ یہ ہیں، وَكَبِّرِ اللَّهَ 100 تَكْبِيرًا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ 100 بَدَنَةً مُقَلَّدَةً مُتَقَبَّلَةً، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، 100 جانور قبول کیے گئے اللہ کی راہ میں، اتنا تمہیں اجر مل جائے۔ وقت ہے آج بھی
کثرت سے تکبیریں پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فاکثروا فیہن من التکبیر والتہلیل والتحمید. کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے, الحمدللہ کثرت سے پڑھیے, اللہ اکبر پڑھیے. صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ پڑھنے سے ملے گا کیا؟ بشر, اس کو بشارت دی جائے گی. اللہ کے رسول بشارت کس بات کی؟ فرمایا جو اللہ اکبر الحمدللہ و لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا اس کو اصل میں جنت کی بشارت مل جاتی. اور صحابی نے کتنا سادہ سا اور سوال کیا تھا, کہا اللہ کے رسول ایسی بات بتائیں جو میں کسی سے نہ پوچھوں. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس نے چاروں کلمے لیے چل پڑا. تھوڑی دیر جا کے سوچتا ہے سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوا, میرے لیے کیا ہے؟ والحمدللہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, میرے لیے کیا ہے؟ ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق, میرے لیے کیا ہے؟ واللہ اکبر یہ بھی اللہ کی کبریائی ہے, میرے لیے کیا ہے؟ واپس آ گیا. تو اللہ کے رسول یہ تو ساری اللہ کے لیے ہیں تو مجھے تو کچھ نہ ملا کر. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے. والحمدللہ کہو گے تو اللہ پھر کہیں گے صدقتا میرے بندے میں تو نے سچ کہا ہے. یہ چار کلمے بولو گے 4 مرتبہ تیرا رب تجھے کہے گا تو سچ کہہ رہا ہے. اور تم یہ کہہ دینا بعد میں اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف فرما, تیرا رب کہے گا قد فعلت, جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا. وارحمنی, اللہ مجھ پہ رحم فرما, تیرا رب کہے گا قد فعلت, جاؤ میں نے رحم کر دیا. وارزقنی, اللہ مجھے رزق عطا فرما, تیرا رب کہے گا قد فعلت, جاؤ میرے بندے میں نے رزق کی فراوانی کر دی. ان الفاظ کو کثرت سے دہرائیے. اور آج وہ دن ہے جس میں کثرت سے درود بھی پڑھنا چاہیے. ہر جمعے کو اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے کہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ عز جلال ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. رجاءً میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا مسکینوں اور فقیروں کو اپنی قربانیوں کے گوشت اور کھالوں سے محروم نہ کیجیے گا. ہاں اگر مسکین ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہو جائیں تو آپ کسی جگہ بھی نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.